جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے بلا کسی مجبوری ہو الگ بات ہے، بیوی بیمار ہے یا کوئی نیچرل پرابلم ہے الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے فبات فابت، تو عورت انکار کر دے، فبات وهو غضبان علیہا، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی سے ناراض ہے، اگر شوہر اسی طریقے سے رات گزار دے، لعنت حل ملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں ایسی عورت کے اوپر۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مرد کے ایموشن اور جذبات کا خیال رکھے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ نکاح ہے بھائی صاحب، یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی کو مشین نہ سمجھا جائے، بیوی کو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہ سمجھا جائے، اور بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ بات بھی یاد رکھی جائے۔ اگر بیوی کو ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، سجے سنورے، تو بھائی صاحب ذرا آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کیجئے۔ آپ تو ایکسپیکٹ کرتے اپنی بیوی سے کہ وہ میرے لیے خوب میک اپ کرے، سجے سورے، اور آپ وہی بالکل بد شکل ہو کر کے، بال بالکل پراگندہ ہیں اور بدبو سے اٹے ہوئے ہیں، پسینے سے اٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اگر انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی اور سنورتی ہے، میں اپنی بیوی کے لیے سجتا اور سنورتا ہوں۔ تو بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور آگے بڑھیے، غیر فطری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے، غیر فطری طریقے سے، جو نیچرل طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے مرد و عورت کے درمیان ملاقات کا، اس نظام کے خلاف اگر جاتا ہے، غلط طریقے سے گندے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ بہت کھول کھول کر کے الفاظ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوشیار سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے۔ آج چونکہ ہمارے نوجوانوں میں ایک کریز ہے انٹرنیٹ پر گندے ویڈیوز دیکھنے کا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز اور غلط اور حرام جو طریقے ہیں میاں بیوی سے ملاقات کے وہ اپناتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کی لعنت کو کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 11، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 11واں کام، کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا یا کسی قبر کے اوپر مسجد بنا لینا۔ کلیا چک میں ایک مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں باقاعدہ مسجد کے اندر قبر ہے، قبر مسجد کے اندر ہے، اور نماز ہو رہی تھی، میں گیا، مجھ سے امام صاحب نے دھیرے سے کہا مولوی صاحب یہاں قبر ہے، آپ تھوڑا سا تقریر میں بول دیجئے گا۔ بہت سارے علماء یہاں بول کے گئے لیکن اسلامی، میں گیا، میں نے کھلے عام تقریر میں کہا یہ حرام ہے اور آپ کی نماز خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر آپ مسجد کے اندر سے اس قبر کو نہیں نکالیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان لوگوں کو۔ بعد میں جب میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس قبر کو وہاں سے نکال کے انہوں نے مسجد کے کیمپس سے باہر کر دیا۔ ضرورت پڑنے پر قبر کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی ایسی جگہ قبر ہے کہ وہاں قبر ہونا مناسب نہیں ہے، تو قبر کے اندر جو مردے کی ہڈیاں وغیرہ ہیں ان کو احترام کے ساتھ کسی کپڑے میں رکھ کر کے دوسرے قبرستان میں دفن کی جا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر۔
تو قبرستان کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد میں قبر نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے، جس پر سجدہ کیا جائے، جس کی پوجا پاٹ کی جائے، اے اللہ تو میری قبر پر یہ سب کام نہ ہونے دینا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے، دنیا کی بہت ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اللہ حفاظت کرے سعودی عرب کی حکومت کی۔ آج اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو شاید جو منظر ہم اجمیر میں دیکھتے ہیں، جو منظر ہم ہندوستان میں بزرگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ خطرناک منظر مدینے کا ہوتا اور نبی کی قبر پہ سجدے ہو رہے ہوتے۔ وہاں 24 گھنٹے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں، سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی کسی بھی طریقے کا شرکیہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکیورٹی کے لوگ فوراً اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اوپر مسجد بنانا یا قبر کے اوپر سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ نمبر 12، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حرام کام کرنا، بدکاری کا کام کرنا، ہومو سیکسولیٹی، یا آج کی زبان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم جنسی، یا ہندی میں کہہ سکتے ہیں سم لینگکتا، جس کو آج دنیا کی عدالتوں نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے لعنت قرار دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط۔ اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ کام اگر کسی نے کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور جب حضرت لوط نے ان کو سمجھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم اس گناہ کی شروعات کر رہے ہو، آج تک دنیا میں یہ گناہ کسی نے نہیں کیا جو گناہ تم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے جائز طریقہ بنایا ہے، تم ناجائز طریقہ اپنا رہے ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرے سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کا جب عذاب آیا میرے بھائی، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ الٹ دیتا ہے اور پوری قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے نوجوان اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اس حدیث کو میرے بھائیوں اپنے سامنے رکھو، جو یہ کام کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسلامی حکومت اگر ہے اور کوئی کام یہ کام کرتا ہوا اگر کوئی لڑکا پایا گیا تو اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل اگر کوئی لڑکا لڑکی کرے تو فاعل اور مفعول کو، جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت میں اتنی خطرناک سزا ہے، یہ بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ 12ویں چیز ہے کہ جو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی عمل والا، ان کی قوم والا جو عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا، اپنے والد کے بجائے کسی اور کو اپنا والد بنانا۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ بچوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، بچوں کو پال لیتے ہیں۔ اب بچے کا باپ کوئی اور ہے، لیکن جو انسان پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، اسی انسان کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ باپ کا نام تھا عبداللہ، لیکن پالنے والے کا نام محمد تھا، تو یہ اپنے باپ کی جگہ محمد کا نام لکھتا ہے، عبداللہ کا نام نہیں لکھتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے بجائے کسی اور کا نام اپنے باپ کے نام کی جگہ جوڑے، ومن تولا من غیر موالیہ، اور جو غلام اپنے مالک کے بجائے کسی اور کو اپنا مالک قرار دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔
तमाम लोगों की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो अपने ओरिजिनल बाप की जगह किसी और को अपना बाप करार दे। इसीलिए बड़ी सख्ती है, अगर आप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो उलमा का फतवा मौजूद है और कुरान की आयतें मौजूद हैं कि उसकी वल्दियत की जगह आप ओरिजिनल बाप का नाम लिखेंगे। अब हमारे यहाँ बड़ा मसला है, आप आधार कार्ड बनवाएंगे उस पर ओरिजिनल बाप का नाम करवाएंगे तो मसला पैदा होगा। तो आधार कार्ड वगैरह में मजबूरी के तौर पर आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, मगर जहां इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पर निकाह के टाइम या मिसाल के तौर पर कोई गवाही के टाइम, तो वहाँ वल्दियत में जो ओरिजिनल बाप है उसी का नाम दिया जाएगा। पालने वाला, परवरिश करने वाला वो बाप नहीं हो सकता है। उसको एहतराम में वो लड़का बाप अब्बा जान कह सकता है, अब्बू कह सकता है, पापा कह सकता है, मगर ओरिजिनल उसका जो बाप है वो वही रहेगा जिसने उसको जन्म दिया है, जो उसका बाप है। इसी तरीके से 14वीं चीज़ मेरे भाइयों जो अल्लाह की लानत का हकदार बनाती है, हलाला करने वाला और करवाने वाला। हलाला समझते हैं? नाम सुना है हलाला का? किसी ने 3 तलाक दे दी अपनी बीवी को, एक साथ 3 तलाक। हमारे यहाँ मसला क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में? अगर कोई एक साथ 3 नहीं 300 तलाक दे दे वो एक ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि तलाक एक मर्तबा में एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती है। तलाक का एक प्रोसेस है। अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो अब 3 महीने तक वो दूसरी तलाक नहीं दे सकता। 3 महीने तक वो दूसरी तलाक दे ही नहीं सकता। अगर 3 महीने के अंदर वो दूसरी तलाक देगा तो वो दूसरी नहीं मानी जाएगी। एक तलाक देगा इंसान, अब 3 महीने का टाइम है। अगर 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया, अच्छी बात है, रुजू कर लिया, बीवी बीवी रहेगी। अगर 3 महीना गुजर गया और रुजू नहीं किया तो निकाह खत्म हो गया, नया निकाह होगा, नया महर होगा। फिर आइंदा कभी जिंदगी में झगड़ा होगा और तलाक देगा, वो दूसरी तलाक होगी। यहाँ सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया, तलाक तलाक तलाक। गुस्से में बीवी को तलाक तलाक बोल दिया। अब अपने मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब ने कहा हलाला कराना पड़ेगा, हलाला कराना पड़ेगा। और हलाला का तरीका क्या है? एक रात के लिए तुम्हारी बीवी किसी से शादी करेगी, एक रात तक वो साथ में रहेगा और अगले दिन वो तलाक दे देगा, फिर औरत इद्दत गुजारेगी, फिर तुम उससे शादी कर लेना। ये कितनी खुल्लम खुल्ला, कितनी बड़ी बेगैरती और बेहयाई और ज़िनाकारी है। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम की इमेज को ख़राब करने का काम किया है। कितनी फिल्में बनी है इसके ऊपर, कितनी वेब सीरीज़ बनी है इसके ऊपर। हलाला इतना गंदा काम है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसे इंसान के बारे में न बताऊं जो किराए का साढ़ होता है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी किराए का साढ़ कौन होता है? आपने फरमाया जो हलाला करवाता है। हलाला करवाने वाला अपनी बीवी को किसी गैर के बिस्तर पर भेजने वाला, और वो इंसान किराए का साढ़ होता है जो ये काम करता है। तो हलाला करने वाला भी और हलाला करवाने वाला भी, दोनों पर अल्लाह की लानत। और आखिरी चीज़ जो बयान करके हम बात खत्म करेंगे मेरे भाइयों, जिस इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है, मेरी माँ और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, अल्लाह की लानत ऐसी औरतों के ऊपर जो कब्रों की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करती हैं। कभी कभार इबरत के तौर पर अगर औरतें कब्रिस्तान चली जाएं, अपनी माँ की कब्र पे, अपने बाप की कब्र पे, अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान पे जाने वाली और कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है। आपने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्रों की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। आज हिंदुस्तान में कितनी हमारी मुसलमान बहनें हैं, उन पर फतवा है मस्जिद में नहीं जा सकती। मुझे याद है इसी बिहार में गया एक जगह है, गया के एक मौलाना साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने एक तकरीर में कहा था, अहले हदीसो, बड़ा शौक़ है तुम्हें अपनी औरतों को मस्जिद में भेजने का ना, ज़रा एक दिन हमारी मस्जिद में भेज दो, 9 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। एक इंसान, एक आलिम तकरीर कर रहा है और मिंबर पर और स्टेज पर बैठ कर के इतनी गंदी और घिनौनी बात कर रहा है। मेरे भाइयों, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि मस्जिद में कोई इतना गंदा काम करेगा? अहले हदीसों ने अगर अपनी मस्जिदों में औरतों के लिए अलग से इंतजाम किया है तो इस कौम ने हमेशा मजाक उड़ाया और इस तरीके से गंदी गंदी बातें कही। मगर आज जब पूरे हिंदुस्तान में
لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں جب مرتد ہونے لگیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جانے لگیں اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگیں، تب دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگے، کچھ زبانیں کھلنے لگیں، اور دلی سے فتویٰ آیا اور کہاں سے فتویٰ آیا کہ ہاں صاحب عورتوں کو بھی مسجد میں بھیجنا چاہیے، پردے کا انتظام ہو تو عورتیں جا سکتی ہیں۔ اب فتوے میں تھوڑی نرمی آئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجو میرے بھائی، تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا، اجمیر کی درگاہ پہ عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، کچھوچا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی۔ ممبئی چلے جاؤ، حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ میں موجود ہے، آپ چلے جاؤ، مرد آپ کو کم ملیں گے، عورتیں زیادہ ملیں گی۔ میرے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پہ چلی جائیں الگ بات ہے، مگر ان درگاہوں پر، ان قبروں پر، ان مزاروں پر کوئی عبرت کے لیے نہیں جاتا ہے۔ وہاں عیاشی ہوتی ہے، وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں حرام خوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، والمتخذین علیہ المسجد، اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، والسرج، اور قبر کے اوپر چراغ جلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ لعنت کے حقدار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے، ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے، اس سے انسان لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں، تو ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ رمضان میں خاص طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کے بارے میں خود علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث صحیح ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے نماز کا، وہ طریقہ بالکل الگ ہے عام نمازوں سے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بالکل الگ ہے، اور اس میں جو آپشن دیا گیا کہ زندگی میں ایک بار پڑھ دو، سال میں ایک بار پڑھ دو، روزانہ پڑھ دو، یہ آپشن بھی کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالعزیز ابن باز وغیرہ کا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ جو نمازیں ثابت ہیں، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اور جیسے عام سنت اور نفل نمازیں ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم اسی کا اہتمام کریں۔ جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ناپاک جانور یا حرام کردہ جانور کپڑے پر بیٹھتا ہے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ صرف بیٹھنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک جانور اگر آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کی کوئی ناپاکی آپ کے بدن پہ نہ لگے۔ جیسے اگر مان لیجیے کتا ہے، بھیگا ہوا ہے، وہ ٹچ کر گیا تو جہاں کپڑے میں ٹچ کر گیا اس کو دھل لیجیے، لیکن سوکھا ہے اور ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوا ہے، چیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قبرستان کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قبرستان کی زمین ہے لیکن وہاں پہ قبر نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کچھ قبرستانوں میں نے دیکھا کہ مصلی الگ ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1 بیگھہ زمین 30,000 میں کرائے پہ لینا 1 سال کے لیے کیسا ہے؟ اب بھئی یہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیں۔ کھیتی باڑی میں کرتا نہیں ہوں اور نہ میرا اس میں ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ اچھا سب ایک ہی سوال ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے ایک اور سوال ہے جی کہ منی پاک ہے یا ناپاک؟ اب یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو پاک قرار دیا ہے، لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی کپڑے میں لگی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کپڑے میں لگی ہے تو بہرحال اس کو دھلنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اب دھلنے کا طریقہ جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں خرچ دیتی تھی، منی لگی رہتی تھی کپڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں خرچ دیتی تھی، تو پتہ چلا کہ خرچنے سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔
جیسے جوتے میں گندگی لگ جائے تو حدیث میں بتایا کہ جوتے کو زمین پہ رگڑو تو پاک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ جوتے میں جو گندگی لگی ہے وہ صحیح ہوگی. وہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس لیے منی کے بارے میں بہت اختلاف ہے, اس کے پاکی ناپاکی کے بارے میں. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو دھلنا ہے, اور اگر کسی کو منی خارج ہوگی تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے عورتوں کو جاتا کھاتا ہے وہ اس کو نماز قبول کرتی ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نماز دیکھیے بس ہو گیا, بات سمجھ میں آ گیا, بس سمجھ میں آ گئی بات.